کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سنیں، وظائف کرنے سے پہلے ان ہدایات پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاتعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وظائف کرنے کے اصول ہیں۔ اگر آپ ان اصول کو اپناتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا۔ مجھے اکثر میسج آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ بھائی مایوسی کفر ہے۔ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، اپنی غلطیاں دور کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور پھر وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا ہر وظیفہ، آپ کا ہر عمل جو ہے وہ کام کرے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جس حاجت کے لیے بھی آپ کوئی بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ کام کرے گا۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی بات، جب آپ وظیفہ کریں گے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا آپ کی حاجت شرعی ہے، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآنی عمل ہے، قرآن سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کا عمل کر رہے ہیں، ان کا وظیفہ کر رہے ہیں، تو وظیفہ بھی جائز ہے اور انشاءاللہ تعالی کام بھی کرے گا۔ دوسری چیز ہے حلال کا لقمہ کھانا اور حرام سے بچنا۔ یہ بھی خود پر غور کیا کریں، کہیں آپ کوئی سود کا کام تو نہیں کرتے، کہیں آپ حرام کمائی تو نہیں کھا رہے۔ اگر آپ حرام کھا رہے ہیں یا سود کا کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے، بھائی آپ کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے رزق حلال کی کمائی کی طرف جائیں اور پھر عمل کریں، پھر وظیفہ کریں۔ آپ کی ہر نیکی قبول، آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا اصول ہے کہ سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا۔ آپ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا۔ یہ وظائف کرنے کے اصول ہیں اور یہ زندگی کے بھی اصول ہیں۔ تیسرے نمبر پر احکام شریعت کی پابندی۔ کیا آپ شریعت کے احکام جو ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ پہلے احکام شریعت کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر وظیفہ، آپ کا ہر عمل کام کرے گا۔ اس سے آگے ہے کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا اور نیکی سمجھ کر کرنا، انشاءاللہ تعالی آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ جو وظیفہ آپ کر رہے ہیں، جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، پوری توجہ یکسوئی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وظیفہ کام کرے گا، آپ کا عمل کام کرے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ پورے عمل کو کرتے ہوئے آپ کی توجہ عمل کی طرف ہو، آپ کی توجہ وظیفے کی طرف ہو، لیکن یقین کا عمل اللہ پر ہو۔ وظیفے نے کچھ نہیں کرنا، کرنا اللہ نے ہی ہے۔ آپ اللہ کے صفاتی ناموں سے اللہ کو پکار رہے ہیں، آپ قرآن کریم کی آیات سے اللہ کو پکار رہے ہیں، آپ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کا یقین کامل ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی میرا یہ کام کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وظیفہ بھی کام کرے گا۔ اس کے بعد ہے وظیفہ جو ہے جائز کام کے لیے کرنا۔ اگر آپ وظیفہ جائز کام کے لیے کر رہے ہیں مگر ناجائز طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ بھی کفر ہے۔ آپ وظیفہ کر رہے ہیں، وظیفہ بھی جائز ہے، کام بھی جائز ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وظیفہ کام کرے گا، آپ کا عمل کام کرے گا۔ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو اللہ پر یقین رکھ کے، اللہ پر بھروسہ رکھ کے انشاءاللہ تعالی وہ وظیفہ کیا جائے تو وہ وظیفہ کام کرتا ہے، وہ عمل کام کرتا ہے۔ اس کے بعد کسی غیر محرم کی محبت کے لیے وظیفہ کرنا۔ کسی غیر محرم کی محبت کے لیے وظیفہ کرنا ہی حرام ہے۔ اگر کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا رشتہ نہیں آ رہا یا رشتے میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی رشتے کی بندش ہے، یہ ایک الگ سے میٹر ہے۔ غیر محرم کی محبت کے لیے وظیفہ کرنا، اور خاص کر اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ وہ شادی شدہ حضرات ہیں، خود بھی شادی شدہ ہیں، اور جدھر وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ کام ہو جائے، وہ بھی شادی شدہ ہوتے ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ کسی کا گھر برباد کرنا، میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، یہ ناجائز کام ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ وظیفہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں،
کسی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو پسند ہے، یا پھر آپ کے رشتے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، وہ ایک الگ سے مسئلہ ہے، اس کے لیے وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ آیات کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ آپ قرآن کریم کی آیات پڑھ رہے ہیں، لفظ تلفظ کا جو ہے نا خیال کرنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ قرآن کریم کی کسی سورہ مبارکہ کا وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کو حفظ کر لیں، اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں، پہلے اپنی غلطیاں دور کریں۔ آپ کو اس طرح روانگی کے ساتھ وہ آنی چاہیے۔ قرآن کریم کی کوئی آیات کا وظیفہ ہے وہ کر رہے ہیں، یا کوئی قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے، پہلے اسے یاد کریں، کسی قاری صاحب سے یاد کر لیں، تو پھر اس کے بعد اس کا وظیفہ کریں۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، وقت اور جگہ کا ایک ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ وظیفہ کرنے کے لیے یہ چیز بھی شرط ہوتی ہے، وقت اور جگہ کا ایک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی وظیفے کے لیے، کسی بھی وظیفے کو کرتے ہوئے خود سے اس میں تبدیلی کرنا۔ آپ کو کسی نے وظیفہ بتایا کہ اس طریقے سے کرنا ہے، اسی طریقے سے کیا جائے، خود سے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ بعض حضرات کہہ دیتے ہیں جی ہم نے اس میں یہ تبدیلی کی تھی، یہ تبدیلی نہیں کریں، خود سے وظیفہ نہیں شروع کریں۔ اگر کسی بزرگ نے بتایا ہے، کسی عامل نے بتایا ہے، کسی عالم نے بتایا ہے، تو کوئی قرآنی عمل آپ کر رہے ہیں، اس میں خود سے تبدیلی نہ کریں۔ ان اصولوں کو اپنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا، آپ کا ہر عمل کام کرے گا۔ حلال کی کھائیں، حرام سے بچیں، خود کا محاسبہ کریں، خود کی غلطیاں ٹھیک کریں، اس کے بعد وظیفہ کریں۔ یہ مت کہیں کہ ہم نے بہت سارے وظائف کیے ہیں اور ہمارا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کر رہا، ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ بھئی مایوسی کفر ہے، مایوس نہ ہوں، اپنی غلطیاں ٹھیک کریں، اس کے بعد وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا وظیفہ، آپ کا کوئی بھی عمل 100% گارنٹی کے ساتھ کام کرے گا۔ جزاکم اللہ۔